تکبیر تشریق کیا ہے، یہ کیوں لگائی جاتی ہیں اور اس کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ جماعت مستحبہ سے مراد وہ جماعت ہے جو مسجد میں وقت مقررہ پر مقرر کردہ امام کرواتا ہے۔ ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب اور 3 بار افضل ہے، اور اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی اصل کے بارے میں منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا بطور فدیہ لے کر تشریف لائے۔ جب آپ نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا ہی چاہتے ہیں تو ان کو روکنے کی خاطر دور سے بآواز بند فرمایا: اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا سنی تو اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور جان گئے کہ من جانب اللہ آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ضمیر پر لیٹے ہوئے فرزند نے یہ سنا تو فرمایا: للہ الحمد۔ پس اس کے بعد اس سے ان نفوس قدسیہ کی ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک جاری و ساری ہو گئی۔ یہ تکبیرات نماز کے بعد کب کہنی چاہیے؟ یہ تکبیرات سلام پھیرنے کے فوراً بعد واجب ہیں، چنانچہ اگر کوئی مسجد سے باہر نکل گیا یا اس نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ بھول کر ہو تو تکبیر ساکت ہو گئی، یعنی اب شریعت کی جانب سے اس کا مطالبہ نہ رہا۔ اور اگر بلا قصد وار دے کے وضو ٹوٹا، اگر بلا قصد وارہ دے کے وضو ٹوٹا تو کہہ لینی چاہیے۔ کیا ان دنوں میں بغیر جماعت سے نماز پڑھنے والے پر بھی یہ تکبیرات واجب ہیں؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ منفرد پر واجب نہیں، لیکن چونکہ صاحبین کے نزدیک واجب ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ منفرد بھی کہہ لے۔ اگر امام تکبیر لگانا بھول گیا تو اب مقتدی پر تکبیر واجب رہی یا نہ رہی؟ جی ہاں، مقتدی پر تکبیر لگانا اب بھی واجب ہے۔ کیا عورت، مسافر اور گاؤں والے پر بھی تکبیرات واجب ہیں؟ ان تمام پر تکبیرات کہنا واجب نہیں۔ ہاں، مسافر اگر کسی مقیم امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے تو اب اس پر بھی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی مقیم نے مسافر کی اقتداء میں نماز ادا کی تو کیا اس پر تکبیر لگانی واجب ہوگی؟ جبکہ پچھلے مسئلے کے مطابق مسافر پر یہ تکبیرات واجب نہیں تھیں۔ اس صورت میں مقیم تکبیرات لگائے گا۔ در مختار میں ہے کہ کسی مقیم نے مسافر کی اقتداء کی تو مقیم پر تکبیرات واجب ہیں اگرچہ امام پر واجب نہیں۔ اگر کسی نفل پڑھنے والے نے فرض پڑھنے والے کی اقتداء کی تو کیا اس شخص پر تکبیرات واجب ہوں گی؟ جی ہاں، اس صورت میں بھی اس پر تکبیرات واجب ہو جائیں گی چاہے اس نے امام کے ساتھ فرض نہ پڑھے ہوں۔ کیا نفل و وتر، سنت و جمعہ و عید کے بعد بھی تکبیرات لگائی جائیں گی؟ نفل و وتر و سنت و عید کے بعد واجب نہیں، جبکہ جمعہ کے بعد واجب ہے۔ ہاں، عید کے بعد بھی لگا لے تو کوئی حرج نہیں۔ جو شخص نماز باجماعت میں دیر سے شامل ہوا، کیا امام کے سلام اور اپنی نماز تمام کرنے کے بعد تکبیر لگائے گا؟ جی ہاں، ایسا شخص امام کے سلام پھیرنے اور اپنی نماز پوری کرنے کے بعد یہ تکبیرات لگائے، اور اگر اس نے امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر لگا دی تو اس نماز سے کوئی فرق نہ پڑے گا، اور اب اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد بھی ان تکبیرات کی اعادہ کی حاجت نہیں۔ اگر کسی شخص کی کوئی نماز ایام تشریق سے پہلے قضا ہوئی تھی یا پچھلے سال کے ایام تشریق کی قضا نماز تھی اور اب وہ ان دنوں میں اس قضا کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس پر تکبیر واجب ہوگی؟ جی نہیں۔ اگر ان دنوں کی قضا عام دنوں میں ادا کرے تو کیا
اب تکبیر لگائے گا اس صورت میں بھی واجب نہیں ہے۔ اگر ان دنوں میں کوئی نماز قضا ہوئی اور ان ہی دنوں میں اس کی قضا ادا کرنے کا ارادہ کیا تو کیا اب تکبیر واجب ہوگی؟ جی ہاں، اب تکبیرات واجب ہوں گی۔ عید کے مستحبات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حجامت بنوانا، نمبر 2 ناخن تراشنا، نمبر 3 غسل کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا، نئے یا پرانے دھلے ہوئے ہوں، نمبر 6 انگوٹھی پہننا، نمبر 7 خوشبو لگانا، نمبر 8 نماز سے قبل کچھ نہ کھانا اگرچہ قربانی کرے یا نہ کرے، نمبر 9 نماز فجر محلہ کی مسجد میں پڑھنا، نمبر 10 عیدگاہ جلد چلے جانا، نمبر 11 راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا، نمبر 12 عیدگاہ کو پیدل جانا، نمبر 13 دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 14 خوشی ظاہر کرنا، نمبر 15 صدقہ دینا، نمبر 16 آپس میں مبارکباد دینا، اور نمبر 17 نماز عید سے پہلے نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں۔